تعریف فرما رہے سن برادر عزیز قاری محمد آصف الخیری صاحب جڑے اسلام آباد تو خصوصی طور پہ ساڈے اس پروگرام واسطے ٹائم کٹ کے آئے اور انہوں کی نعت کے دوران دو بہت اہم شخصیات ساری اس محفل کی زینت بنیاں. پہلے برادر مکرم حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب الازہری اور انہوں تو بعد ساڈے نہایت ہی وڈے محسن برادر مکرم حضرت علامہ سراج الدین صدیقی صاحب جہے کہ ساڈے ہر پروگرام میں اپنی مصروفیات کو ٹائم کٹ کے آنے ہیں اور اس کے علاوہ جڑے دور و نزدیک تو مہمان آئے ہیں سب نے شکر گزار ہیں. بلا تاخیر تھوڑے جے وقت واسطے خطاب کی دعوت دے ساڈے علاقے کی نہایت علمی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالواحد الازہری صاحب انہوں نے آمد تو پہلے اپنی اتنے موجودگی کا ثبوت تو نعرے نہیں سنے دیتے بنا کہ گزارش کے ساتھ تھوڑے تھوڑے اگے پہ جو وہ اگلے جڑا کھانا اسا بھی فل کر کے رہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام علماء کرام، سامعین حضرات، میں اور آپ کے درمیان صدیقی صاحب اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. آپ تقریباً سب لوگ انہیں سننے کے لیے آئے ہیں، تو میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں اور حاضر نہیں ہوا بلکہ مجھے حاضر کیا گیا ہے، کیونکہ اگر واقعی یہ ہم پیر صاحب چھبر والے ان کا عرس منا رہے ہیں، اگر یہ عرس ہے اور یقیناً میری تو وہی نیت ہے، تو اس میں اللہ کے گھر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اگر ان کا عرس ہے تو ان کی اجازت کے بغیر اس محفل میں کوئی بھی نہیں آ سکتا. یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا. آئیں میں آپ کو 6 صدی ہجری میں یعنی حضور علیہ السلام کے
زہری پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 600 سال کا یہ واقعہ ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں سید احمد بدوی، جنہیں 4 قطبوں میں سے ایک قطب مانا جاتا ہے. ان کے عرس مبارک پہ لوگ آتے تھے. امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم با عمل صوفی بزرگ گزرے ہیں. مصر شہر میں قاہرہ میں آپ کا مزار مبارک ہے. مجھے کئی دفعہ وہاں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے. قاہرہ شہر کے اندر ہی تھا تو وہاں میں حاضر ہوتا. ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ خواجہ شیخ احمد بدوی کے عرس پر جاتے تھے. ایک سال ان کے پاؤں پر ایک دانہ نکلا، زیادہ خراب ہو گیا، چلنے میں تکلیف محسوس کرتے تھے. ارادہ یہ کیا کہ اس دفعہ اسے آہستہ رکھیں، بس جتنی آواز اندر سن سکیں، زیادہ نہیں. تو آپ نے ارادہ کیا کہ چل نہیں سکتا، پاؤں میں تکلیف ہے، اس لیے اور اس کے بعد جب پاؤں ٹھیک ہوگا وہاں حاضری دے لوں گا. آپ نے یہ نیت کی، رات کو سوئے اور بخت جاگے. شیخ احمد بدوی رحمۃ آئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا اس چھوٹے سے دانے نے میری طرف آنے سے تجھے روک رکھا ہے؟ توبہ کی اور صبح سویرے اٹھ کر عرس مبارک میں حاضر ہو گئے. اب یہاں تھوڑا سا قریب آ جائیں. میاں والی کے قریب ایک خانقاہ سراجیہ ہے. خانقاہ سراجیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اب وہ لوگ جو آج کل وہاں گدی پہ بیٹھے ہیں، بد نصیبی سے وہ ان عرس ان محفلوں کا انکار کرتے ہیں. ان کے جو بزرگ تھے وہ سلسلہ عالیہ غالباً نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے. وہ عرس مناتے، لوگ پھر آگے ان کی اولاد ان کا عرس مناتی رہی. کچھ عرصہ پہلے انہیں خیال آیا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ سلسلہ تھا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اس سلسلہ کو چھوڑ دیا ہے. سوچا کہ اب کیا کریں، دوبارہ اسے کیسے بحال کریں، کیونکہ اس کا انکار کرتے رہے. اب لوگ بکھر گئے ہیں. جو ہمارے سے محبت کرنے والے تھے، جو بزرگوں کے مرید تھے، وہ بکھر گئے ہیں. وہ ہمارے پاس کب آئیں گے؟ اس پریشانی میں مبتلا ہیں. ان کے اپنے وہاں کے جو بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اس وقت کے گدی نشین کو، اپنی اولاد میں سے جو وہاں موجود تھے، ان چیزوں کا انکار کیا کرتے تھے. انہیں خواب میں ارشاد فرمایا کہ تو عرس کی تیاری کر، نیت کر، مریدوں کو لانا ہمارا کام ہے. انہوں نے تیاری کی، عرس کی نیت کی. شرمندہ ہے کہ اعلان کریں، اشتہار چھپائیں، دعوت نامے بھیجیں، کیا کریں؟ لیکن بزرگوں نے فرمایا آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ نیت کریں کہ ہم نے عرس منانا ہے، مریدوں کو لانا ہمارا کام ہے. پھر اسی طرح ہوا. مرید آئے، کسی کو کسی طرح پیغام پہنچایا، کسی کو کسی طرح پیغام پہنچایا، عرس ہوا. پھر اب جو موجودہ حضرات ہیں بدبختی سے پھر وہ اس راستے سے ہٹ گئے. تو جو بات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بزرگوں کا عرس ہے. پہلے اسے آپ میلے کا نام دیا کرتے تھے. اب اسی کو جو عام مشہور نام ہے عرس کا، وہ نام دے لیں، بلکہ دے بھی لیا ہے آپ نے. تو میری خواہش ہے کہ اس کو اسی طرح منائیں، کیونکہ یہ لوگ ان کی یاد، ان کے دن اس لیے نہیں منائے جاتے کہ ان کے پاس مال و دولت تھی، جائیداد تھی.
یا کسی اور دنیاوی لحاظ سے ان کا یہ اہتمام کیا جاتا ہے، نہیں، صرف اور صرف اس لیے ان لوگوں کو اس صورت میں یاد رکھا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اپنے رب کریم کے ساتھ تھا، اور رب کریم کے ساتھ جس کا تعلق رب کریم کے ساتھ ہو جائے، رب کریم باقی ہے، اس کو فنا نہیں، اس کا اعلان ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میرے ساتھ ملتا ہے، جس طرح میں باقی ہوں وہ بھی میرے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں فنا فی اللہ ہو گئے، سنتے ہیں نا فلاں آدمی فنا فی اللہ ہو گئے۔